حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک شعر لکھتے ہیں، فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اس وقت جب انسان کے جسم میں قوت ہے، انسان کے جسم میں طاقت ہے، جوانی کا دورہ ہے، فرمایا ایسے وقت میں توبہ کر لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، فرمایا یہ تو انبیاء کے طریقے پر چلنا ہوتا ہے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جائے، جسم میں گناہ کرنے کی ہمت نہیں، طاقت نہیں، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا، لاچار ہو گیا ہے، پھر ہر وقت اللہ اللہ کرنا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، رب کی توفیق ہے۔ لیکن جو اپنے جوانی کے ایام میں توبہ کرتا ہے، وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک نبیوں کے طریقے پر چلتا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ابتدائی زندگی کیسی ہے؟ شراب پیتے ہیں، شراب کے نشے کا شوق ہے، ہر وقت نشہ ہے، یہی معمولات ہیں۔ ایک دن نشہ کر کے شراب پی کے گھر کی طرف واپس جا رہے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا نشے کی وجہ سے، چلتے چلتے راستے پہ انہیں زمین پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا، زمین پہ پڑا کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے دیکھا، تو جب اٹھا کے دیکھا تو پاؤں والی جگہ پہ زمین پہ گلی میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، اٹھا کے دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام پڑا، حالت نشے کی ہے، شراب پی کے آ رہے ہیں، دل میں کانپ گئے، کچھ حواس شاید سلامت تھے، دل میں کانپ گئے، میرے اللہ کا نام ہے زمین پہ پڑا ہے، اللہ کا نام ہے زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ اس کاغذ کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، مٹی لگی تھی، کوئی گرد و غبار تھا، اسے صاف کیا، گھر لے گئے، گھر لے جا کے اسے اچھے طریقے سے دھویا، جو بھی کر سکتے تھے دھویا، دھونے کے بعد اس کو خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے اسے اونچی جگہ پہ رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، پاؤں پہ نہ آئے، زمین پہ نہ گرے۔ رات ہوئی، عشاء کے بعد وہ بستر پر لیٹے، سونے کے لیے بستر پر لیٹے، دیکھا خواب میں دیکھتے ہیں آسمان سے آواز آ رہی ہے، او بشر آج تو نے ہمارے نام کو خوشبو لگائی ہے، جا قیامت تک کے لیے ہم تیرے نام کو بلند و بالا کر رہے ہیں۔ پھر صبح آنکھ کھلی، نہ وہ شراب کا نشہ رہا، نہ وہ پہلے والے معمولات رہے، نہ پہلے جیسی کیفیت رہی۔ اب ہر وقت دل میں خیال ہے تو اللہ کا خیال ہے، ہر وقت دل متوجہ ہے تو اللہ کی طرف ہے، ہر وقت ذوق ہے تو عبادت کا ذوق ہے۔ پھر جب توبہ کی، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پھر ساری زندگی دوبارہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہے، اور جب اللہ نے اپنی رحمت بھیج کے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، اس وقت میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اب ساری زندگی جوتا نہیں پہنوں گا۔ آپ کا وقت وصال قریب آیا، بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، ایک آپ کا مرید، ایک خادم بازار گیا، حکیم کا پتہ کروں، طبیب کو لے کے آؤں، آپ کو کوئی دوائی دی جائے، کوئی علاج کیا جائے، بازار میں دکان پہ حکیم نہیں تھا، دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں حکیم کے پاس چلا گیا، اسے لے کے آیا کہ چلو ہمارے حضرت بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے چلو۔ حکیم آیا، دونوں گھوڑے پہ سوار ہیں، جیسے ہی بغداد شہر میں داخل ہوئے جہاں بشر حافی رہتے تھے، شہر میں داخل ہوتے اس بستی میں داخل ہوئے، مرید حکیم سے کہنے لگا جی واپس چلے جائیے، اب علاج کی ضرورت نہیں۔ اور کہنے لگا ہوا کیا ہے؟ مرید کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حکیم کہنے لگا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، ابھی کسی نے اطلاع نہیں دی، کوئی خبر نہیں ملی، اور تم نے کیسے کہہ دیا بشر حافی دنیا سے چلے گئے؟ اور کہنے لگا وہ دیکھو سامنے جانور کھڑا گلی کے اندر پیشاب کر رہا ہے، اور جب تک بشر حافی زندہ تھے پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، اللہ نے جانوروں کو بڑے بازار میں پیشاب کرنے کی اجازت سے روک رکھا تھا، اور کوئی راستے میں پیشاب نہیں کرتا تھا کہ اللہ والے کے پاؤں نہ گندے ہو جائے۔ ایمان والے تو سچی توبہ کر تو صحیح، رب کی بارگاہ میں آ تو صحیح، تو اللہ سے نہ لگاتا ہے، رب ساری کائنات کو اٹھا کے تیری اطاعت میں لگا دیا کرتا ہے۔